ہمیں تمام قبریں بظاہر ایک جیسی نظر آتی ہیں، بناوٹ ایک جیسی ہوتی ہے، کفن سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، قبر کی لمبائی اور چوڑائی بظاہر ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ انہی قبروں میں بہت ساری قبریں وہ ہوں گی جن کے اندر جہنم کی عذاب اور جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ بہت ساری قبریں انہی میں ایسی ہوں گی کہ جن کے اندر فرشتوں نے اس قبر کے مکینوں کو، اس قبر کے مردوں کو جہنم کے زنجیروں سے جکڑا ہوگا اور وہ انہیں جہنم کے اندر گھسیٹتے پھر رہے ہوں گے، اور ان کی چیخ و پکار آسمان تک جا رہی ہوگی، اور سوائے انسان اور جنات کے کائنات کی ہر چیز ان کی باتیں اور ان کے عذاب کی کیفیت سن رہی ہوگی۔ دراصل میں اور آپ جو انسان ہیں اور جو جنات ہیں، یہ دو مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ جن کو بن دیکھے سودا کرنا ہے۔ بغیر دیکھے ہم نے آخرت کے لیے سودا کرنا ہے۔ ہمارے پاس دیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جنت خریدنی ہے مگر صرف اس کا بتایا گیا ہے، وہ دکھائی نہیں گئی۔ جیسے ہم بازار میں چیزیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو پیسے دے کر کے اپنے لیے اچھی سے اچھی چیز دیکھ کر، ڈھونڈ کر، اچھی آئٹم نکال کے اچھی چیز خرید کے اپنے لیے لاتے ہیں۔ لیکن دنیا کی زندگی میں ہم نے جنت خریدنی ہے لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں جاتی، صرف زبانی بات پر ہمیں یقین کرنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ چلو جب قبر میں جائیں گے تب دیکھی جائے گی، جب جنت میں جائیں گے تب دیکھی جائے گی، جب جہنم میں جائیں گے تب دیکھ لیں گے۔ ابھی کون سا ہمیں وہ نظر آ رہا ہے اس کا عذاب، اور ابھی کون سا ہم وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ عیون الحکایات کے اندر علامہ ابن جوزی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ چند لوگ سفر کے لیے نکلے، چند مسافر، تو راستے میں ایک جگہ جنگل میں انہوں نے کچھ چمکتے ہوئے پتھر دیکھے۔ ایک جگہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں، وہ چمک رہی تھیں، تو کچھ مسافروں نے کہا کہ یار یہ کوئی چیز ہے چمک رہی ہے رات کے اندھیرے میں، ہو سکتا ہے کوئی کرامت چیز، اسے اٹھا لو، اس کے اندر سے روشنی اور چمک نکل رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی کرامت چیز ہو، اسے اٹھا لو اور اسے اپنے سامان میں رکھ لو، ہو سکتا ہے ہمارے کسی کام آ جائے۔ کچھ مسافروں نے کہا یار رہنے دو، پتہ نہیں کیا ہے، کوئی جگنو ہی ہوگا زیادہ سے زیادہ ہوا، وہ چمک رہا ہوگا اندھیرے میں، کوئی کیڑا ہوگا جگنو کی طرح کا کوئی جو اندھیرے میں چمکتے ہیں، اس سے زیادہ کیا ہوگا، کس لیے ہم یہ بوجھ اٹھائیں، کس لیے ہم اپنے سامان میں اس کو رکھیں، کس لیے ہم اتنی مشقت اور پریشانیاں اور تکلیفیں اس کے لیے ہم اٹھاتے پھریں، چھوڑو جانے دو، اس کو پڑا رہنے دو۔ فرماتے ہیں کہ دونوں قسم کے مسافر، ایک وہ تھے جنہوں نے ان میں سے ان چند پتھروں کو، ان چیزوں کو، چمکتی ہوئی چیزوں کو اپنے سامان میں ڈالا اور منزل کی طرف چل پڑے، اور چند وہ تھے جو انہوں نے توجہ نہ کی اور وہ بھی چل پڑے۔ اب جب صبح ہوئی اور دن کے اجالے میں جب لوگوں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں جو ہم نے جمع کیا تھا وہ کیا تھا، تو جنہوں نے وہ چمکتی ہوئی چیزیں جمع کی تھیں، جب بازار میں جا کے انہوں نے وہ جواہرات بیچنے والوں کو، ہیرے بیچنے والوں کو وہ پتھر دکھائے کہ یہ ہمارے پاس چند سنگریزے میں جنگل سے ملے ہیں، انہوں نے انہیں بتایا کہ تم تو دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہو، کہ یہ جو پتھر تم نے جمع کیے ہیں یہ کوئی عام پتھر نہیں ہیں، یہ تو دنیا کی قیمتی ترین ہیرے ہیں، اور ان ہیروں کی قیمت یہ پورا بازار بھی نہیں ہے۔ اس پورے بازار میں بیٹھا ہوا کوئی سوداگر، بڑے سے بڑا تاجر بھی تمہیں پیسے دے کر کے تم سے یہ ہیرے نہیں خرید سکتا۔ یہ تو اتنے قیمتی پتھر تم اٹھا کے لے آئے ہو، کہاں سے لائے ہو؟ تم تو خوش قسمت ترین انسان ہو جس چیز کے حصے میں یہ ہیرے، یہ پتھر، یہ جس نے اٹھائے جمع کر لیے، تو بڑا خوش قسمت نکلا۔ امام لکھتے ہیں پھر اس وقت وہ جنہوں نے کہا تھا یار چھوڑو یہ تو پتھر ہی ہیں، پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں، دفع کرو، کیا اٹھانی ہے، تو وہ پھر اس بازار میں سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ کاش ہم نے بھی رات کو یہ جواہرات اٹھا لیے ہوتے، چند ایک اس میں سے اپنے دامن میں، اپنی جھولی میں ڈال لیے ہوتے، تو آج ہم بھی اس بازار میں شان و شوکت سے چلتے، آج ہم بھی اس کی قدر و قیمت وصول کرتے، اور آج اس بازار میں ہماری بھی شان و شوکت ہوتی، ہماری بھی عزت ہوتی، ہماری بھی دھاک ہوتی، ہماری بھی عظمت کے چرچے ہوتے، اور ہمیں بھی کثیر دولت ہمارے بھی ہاتھ آتی، نعمتیں، آسائشیں ہمارا بھی مقدر بن جاتی۔ لیکن افسوس کہ ہم رات کے اندھیرے سے دھوکہ کھا گئے اور ہم یہ قیمتی جواہرات جمع نہ کر سکے۔ کاش کے دن کے اجالے ہوتا اور ہم دیکھتے کہ یہ اتنے قیمتی جواہرات ہیں تو ہم ان میں سے چاند اٹھا لیتے، لیکن اب ان کا کف افسوس ملنا، ان کا حسرت
اور ندامت کا اظہار کرنا بنا کوئی فائدہ نہیں دے رہا، کیونکہ وہ قیمتی ہیرے تو وہ گوا چکے ہیں، اب وہ دوبارہ حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد یہی حال ہماری دنیاوی زندگی کا ہے۔ اس دنیا میں ہمارے ہر طرف نیک اعمال، اچھے اعمال ہیروں اور جواہرات کی صورت میں ہمارے چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں۔ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، حسن اخلاق، حسن کردار، سچائی، ایفاء عہد، امانت داری، پورا تولنا، جھوٹ نہ بولنا، ملاوٹ نہ کرنا، رشوت نہ لینا، سود نہ کھانا، اور معاشرے کے پسے ہوئے مستحق لوگوں کی اللہ کی رضا کے لیے مدد کرنا، غرباء اور یتامى اور مساکین کا خیال کرنا، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، یہ ایسے جواہرات ہیں جو ہماری ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کو اٹھا اٹھا کر کے اپنے دامن میں جمع کرنا ہے، اپنے نامہ اعمال میں ان میں سے ایک ایک کو جمع کرنا ہے۔ جب ہم اپنی جھولی بھر کر اپنی زندگی کی اس شام سے نکلیں گے اور قیامت کی صبح میں جب بازار قیامت میں حاضر ہوں گے، تو پھر ہمیں جب ان نیکیوں کی قیمت لگے گی، وہاں ان اعمال صالحہ کا جب وہاں پہ بھاؤ کیا جائے گا، جب نامہ اعمال پہ انہیں رکھ کے تولا جائے گا، اور جب ہمیں بتایا جائے گا کہ دنیا میں جو تم 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، جو 2 رکعت تم نماز پڑھتے تھے، آج اس کی تمہیں قیمت اتنی مل رہی ہے کہ پوری کائنات بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ تم نے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تھا، آج اس کے بدلے تمہیں اتنا اجر و ثواب دیا جا رہا ہے کہ اب لوگ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہر چیز لے لو، ہمیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب دے دو۔ ایک وہ نیکی جس کی وجہ سے کوئی بندہ جہنم کے اندر چلا جائے گا، اسے اس وقت اس کی قدر و قیمت معلوم ہوگی کہ میں نے اپنے دامن میں یہ قیمتی نیکیاں ایک ایک کر کے چن چن کر رمضان کے روزے، نمازیں، حج، عمرے، ایفاء عہد اور تمام یہ نیکیاں میں نے اپنے دامن میں ڈالی ہوتی، تو آج اس بازار قیامت میں ان کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ فلاں بندے کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں نکلی ہیں، اسے جنت عدن کا ٹکٹ ملا ہے، فلاں بندے کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ملی ہیں، فرشتوں کے لشکر میں وہ جنت الفردوس کی طرف جا رہا ہے، فلاں بندے کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں نکلی ہیں، وہ جنت النعیم کی طرف جا رہا ہے۔ فرشتے راستے میں کھڑے ہیں دونوں طرف قطاریں بنا کے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جدھر جدھر سے وہ گزر رہا ہے سلام عرض کر رہے ہیں، جناب سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، آداب ہو، سلام ہو۔ فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہیں، دور دور تک قطاریں ہیں فرشتوں کی، ٹولیاں ہیں فرشتوں کی جو اس کے ساتھ ساتھ اسے جنت کی طرف لے کر کے چل رہے ہیں، اور خوشی کا ایک سما ہے۔ اس وقت وہ بندہ جس نے ان اعمال کی قدر و قیمت کو جانا نہیں ہوگا، دنیا میں اس کی اہمیت کو پہچانا نہیں ہوگا، اور دنیا میں جو ان اعمال کو ضائع کرتا رہا، کوئی نہیں نماز ہی تو ہے، گیا ہے نہ بھی پڑھی تو پھر کیا ہو جائے گا، پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی پڑھی تو کیا مسئلہ ہے، نماز ہی تو ہے، روزہ ہی تو ہے، رکھ لیا تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھا تو تب بھی دن تو گزر جائے گا۔ 30 دن تھے، رکھ لیا، جنہوں نے رکھے ان کے بھی گزر گئے، آج 28 ہو گئے، جن لوگوں نے رکھے ان کے بھی گزر گئے، جنہوں نے نہیں رکھے 28 دن تو ان کے بھی پورے ہو گئے ہیں، اور جنہوں نے رکھے ان میں سے بھی پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، آج تک کبھی ہم نے نہیں سنا کہ کوئی مسلمان روزہ رکھنے کی وجہ سے فوت ہو گیا ہو۔ جنہوں نے رکھے الحمدللہ ان کا بھی رمضان بڑے اچھے طریقے سے گزر گیا، اور جنہوں نے نہیں رکھے وہ بھی آج تک ہمیں کوئی ایک خبر ایسی نہیں ملی کہ فلاں بندے نے روزے نہیں رکھے اور وہ بڑا پہلوان بن گیا اور بڑا صحت مند ہو گیا اور بڑا طاقتور ہو گیا، اور روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اس کے جسم میں بڑی انرجی آ گئی۔ اور جنہوں نے رکھے وہ بھی الحمدللہ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نڈھال ہو کر کوئی فوت ہو گیا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ جنہوں نے نہیں رکھے دن ان کی بھی گزر گئے، جنہوں نے رکھے آج 28 رمضان ان کا بھی ہے۔ لیکن جب اس کی قدر و منزلت ہمیں کل بروز قیامت جب ہمارے نامہ اعمال میں سے ایک روزہ نکال کے جب فرشتے لائیں گے، اور بندہ مومن جب وہاں پہ کھڑا ہوگا اور سورج سر کے بالکل قریب ہوگا، اور جسم کے اوپر لباس بھی نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہوگی، سر پہ امامہ بھی نہیں ہوگا، ٹوپی بھی نہیں ہوگی، سر سے لے کر پاؤں تک جسم پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا، اس میدان معاشر میں حال یہ ہوگا کہ انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ آپ خود اندازہ کریں، آج جتنی بھی گرمی ہو، جون جولائی کے مہینے میں ٹمپریچر 50 تک پہنچ جاتا ہے، 45 50 ڈگری 45 ڈگری تک پہنچتا ہے، پھر بھی زیادہ سے زیادہ انسان کے کپڑے گیلے ہوتے ہیں پسینے سے، چند قطرے پسینے کے انسان کے جسم سے نکلتے ہیں۔ تو آپ اس گرمی کا ذرا تصور کریں کہ اتنا پسینہ بہے گا کہ کچھ لوگوں کے ٹخنوں تک لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ گھٹنوں تک ڈوبے ہوں گے، کچھ کمر تک ڈوبے ہوں گے، اور کچھ تو وہ ہوں گے کہ وہ سر تک کندھوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے کہ وہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اس قدر گرمی کی حالت میں، اس قدر شدت اور پیاس سے زبانیں باہر نکل رہی ہوں گی، اور ایک افراتفری کا عالم ہوگا،
माँ बेटे से भाग रही होगी, बेटा बाप से भाग रहा होगा, भाई भाई से भाग रहा होगा, सब एक दूसरे को छोड़कर। हर बंदा ये कहेगा आज मैं बच जाऊँ बाकियों की खैर, आज मैं निकल जाऊँ, बाकी चाहे जिधर मर्जी जन्नत में जाए, मुझे आज इससे कोई गरज नहीं है। मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई जिधर मर्जी जाए, अल्लाह की बारगाह से बस मैं बच जाऊँ। हर बंदे को अपनी पड़ी होगी कि मुझे निजात मिल जाए, बाकियों की मुझे कोई फिक्र नहीं है। आज हम दुनिया में एक मोहब्बत, हमें एक प्यार होता है, कोई अच्छी चीज़ हमें मिलती है तो हम कहते हैं यार ये हमारे भाई के लिए भी होनी चाहिए, ये हमारी औलाद के लिए भी होनी चाहिए, चीज़ हमारे बेटों के लिए भी होनी चाहिए। बंदा कपड़े खरीदने जाता है, कहता है यार ये मैंने अपने लिए सूट लिया, ये अपने घर वालों के लिए भी लेना है, ये अपनी औलाद के लिए लेना है, ये अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए लेना है। अच्छी चीज़ जो बंदा अपने लिए पसंद करता है अपने भाइयों के लिए। लेकिन क़यामत का मामला इसके बिल्कुल उल्टा है। वहाँ हर बंदा अपने लिए पसंद करेगा कि मैं छूट जाऊँ, मेरे बच्चे जिधर मर्जी जाएँ, मेरे वालिदैन जिधर मर्जी जाएँ, बीवी जिधर मर्जी जाती है जाए। और जब लोग एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक दूसरे से भागेंगे। जब बाप बेटे की तरफ मुतवज्जह होगा तो बेटा बाप को देख के भाग जाएगा कि अब्बा जी आज साइड पे हो जाए, आज आपने मुझसे बात नहीं करनी, आज तो मेरे अपने नामा माल में बहुत नेकियां कम है, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। माँ जब बेटे की तरफ मुतवज्जह होगी तो बेटा कहेगा अम्मी आज आप मुझे छोड़ दें, मुझे अपनी फिक्र है, आज आप अपनी फिक्र करें, बराए मेहरबानी करें, मुझे मेरे नज़दीक नहीं आना। हर एक दूसरे को छोड़कर भाग रहा होगा। और उस हालत में जब बंदा मोमिन का जो दुनिया के अंदर जो रोज़ा रखते रहे, इसकी नेकियों का जब उन्हें सिला दिया जाएगा तो मैदान माशर में ऐलान होगा कहाँ है वो लोग जो अल्लाह की रज़ा के लिए दुनिया में भूख और प्यास बर्दाश्त करते रहे। तमाम रोज़ादार खड़े हो जाएंगे, फिर अर्श इलाही के साए में उनके लिए दस्तरखान बिछाया जाएगा। फरिश्ते उनके लिए जन्नत की नेमतें ला ला के जन्नत के दस्तरखान पे सजा रहे होंगे। जिस तरह दुनिया में उसकी मिसाल तो नहीं दी जा सकती, लेकिन आप देखें अगर हम किसी की दावत का एहतमाम करें, अफ्तारी का एहतमाम करें तो दस्तरखान बिछाते हैं, तरह तरह की नेमतें, फ्रूट, हर चीज़, फल ला कर रखते हैं, कोशिश करते हैं, मशरूबात रखते हैं, ज़ियाफ़त करते हैं। एक दौड़ लगी होती है लोगों की कि यार जमा करो, दस्तरखान बिछाओ, जल्दी करो, चीज़ें लाओ, मेहमान आ गए। तो क़यामत के दिन ये रोज़ादार अल्लाह के मेहमान होंगे और फरिश्ते इनकी खिदमत पर मामूर होंगे, भाई ले आओ जन्नत से, जन्नत की नेमतें ले आओ, जन्नत की मशरूबात ले आओ, जन्नत से शराब ले आओ, जन्नत से दूध के मटके, शहद के मटके ले आओ, जन्नत से तमाम किस्म के फल ला के यहाँ पे रखो, तमाम किस्म के जो गोश्त की हर किस्म की नेमतें हैं वो ला के इस दस्तरखान पे जमा करो, हर किस्म की खुशबुएँ यहाँ पे ला के इस दस्तरखान पे बखेर दो। और ऐलान होगा आ जाओ। कहाँ हैं वो लोग जो दुनिया के अंदर अल्लाह के लिए रोज़ा रखा करते थे, जिन्होंने दुनिया के अंदर अल्लाह के लिए भूख बर्दाश्त की, अल्लाह के लिए प्यास बर्दाश्त की। तो फरिश्तों ने ला ला कर उस दस्तरखान के दोनों तरफ बिठा रहे होंगे और नेमतें और ज़ियाफ़तें उनकी। तो वो लोग जिन्होंने दुनिया में रोज़ा नहीं रखा होगा वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे, भाई अफसोस ये हमने क्या कर दिया, इतना बड़ा अजर इसका, इतना बड़ा सिला है रोज़े का, आज ये हमारा भाई, ये हमारा साथ रहने वाला, हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार, ये इतना बड़ा सिला इसको मिल गया है अल्लाह की तरफ से, फरिश्तों की तरफ से, इसके लिए जन्नती लिबास, जन्नती नेमतें, जन्नत का दस्तरखान। तो वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे लोग कि यार काश दुनिया में हमने रोज़ा रखा होता, काश हम एक रोज़ा ही रख लेते रमज़ान का, काश हम लोग ये हसरत करेंगे। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया जब लोग कल रोज़े क़यामत रोज़े का इनाम देखेंगे, अल्लाह की तरफ से जो उन्हें अजर मिलेगा, जन्नत का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है जिसकी चौड़ाई मशरक़ से मगरिब तक है, इतना बड़ा दरवाज़ा है। ये जितने हमारे दरवाजे हैं इस तरह का दरवाज़ा है, लेकिन उसकी चौड़ाई मशरक़ में, दूसरा पार्ट उसका मगरब में, इतना बड़ा दरवाज़ा, इतना वसी। और एक फ़रिश्ता उस दरवाजे में खड़ा होकर ऐलान कर रहा होगा दुनिया में वो लोग जो रोज़ा रखते रहे, जो साइमीन हैं, साइमात हैं, रोज़ा रखने वाले मर्द, रोज़ा रखने वाली औरतें किधर हैं? ऐलान कर रहा होगा फ़रिश्ता आ जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जन्नत को रास्ता कर दिया है, ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोल दिया है, कोई वो बंदा इस दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकता जिसने दुनिया में कभी रोज़ा नहीं रखा, वो दूर हो जाए। उसको पकड़ के फरिश्ते बाजू से साइड पे कर देंगे, तुम दुनिया में रोज़ा नहीं रखते थे, साइड पे हो जाओ। ये दरवाज़ा तो उन लोगों के लिए जो दुनिया में रोज़ा रखते थे, जो दुनिया के अंदर अल्लाह के लिए भूख और प्यास बर्दाश्त करते रहे, ये दरवाज़ा उनके लिए है। पकड़ पकड़ कर फरिश्ते रोज़ादारों को मैदान माशर से ढूंढ ढूंढ कर उस दरवाजे से दाखिल जन्नत कर रहे होंगे। और जो रोज़ा नहीं रखते थे, इफ्तार करते थे, रोज़ा पकड़ पकड़ कर फरिश्ते उन्हें उस दरवाजे से धक्के देकर बाहर कर रहे होंगे, साइड पे जाओ, तुम्हें पता नहीं था तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ थे और तुम दुनिया के अंदर चंद टके के लिए तुमने रोज़ा छोड़ दिया, चंद पैसों के लिए तुमने अपनी दाढ़ी लगाने के लिए तुमने रोज़ा छोड़ दिया। दुनिया की दाढ़ी तो तुम्हारी लग गई, 4 पैसे तो तुमने कमा लिए, दुकान तुमने खोली, तुम्हारा कारोबार चल गया, तुमने चंद पैसे कमा लिए, लेकिन आज यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। और इंसान फिर वहाँ पे अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा कि मैं कितने बड़े खसारे का सौदा कराया हूँ दुनिया में, इतनी बड़ी नेमत छोड़ आया हूँ, कितनी बड़ी नेकी, काश मैं रोज़ा रखा होता मैंने और आज मैं भी इस दरवाजे से यहाँ से